مسئلے کو سر مستری صاحب نے بڑا اچھالا ہے، وہ اپنی فالوئنگ اس میں بڑی بڑھائی ہے، وہ وہابی ہے نا، کہتے ہیں کہ عامہ یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ آیت جی اسی میں وہ آخر بتا دیا ہے۔ جی بسم اللہ، میں اس آیت کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ جی سر۔ دیکھیں وہ آیا اس طرح ہے، آیا یہ ہے، وہ پوری آیت کو نہیں پڑھتا، آدھی آیت کو پڑھتا ہے، اس سے غلط نتیجہ نکلتا ہے۔ اور سورہ مبارکہ النمل میں آیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، آگے تو پڑھو نا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو بیچارہ، مضطر یعنی بیچارہ جس کا کوئی رائے حل نہیں اس کے پاس، اس کی پکار کو جواب دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کو جو تنگی ہے، تنگ دستی ہے، جو پرابلم ہے اس کا حل کر دیتا ہے، اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے، زمین کے بادشاہ بناتا ہے۔ اِلَٰهٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کم آپ سوچتے ہو۔ اور بھائی پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ مضطر کا پکار سنتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مضطر یعنی بیچارہ، ایک آدمی غرق ہو رہا ہے، اور بھائی ہندو سامنے سے گزر رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بچا لو، ہندو آ کے نکال لیتا ہے، یہ تو پتہ ہے سب کو کہ اللہ کے علاوہ بھی مضطر کو نجات دینے والے ہوتے ہیں بھائی دنیا میں، صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ ہی بچا دے، کسی اور کو پکارنا ہی حرام ہے، شرک ہے۔ مضطر تو بہت ہوتے ہیں بھائی، ایک آدمی اس کے گھر پہ آگ لگی ہے، آپ فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہو، وہ پانی لے کے آ جاتے ہیں، پانی آپ کا بجھا دیا۔ یہ آیہ شریفہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ لیتے ہیں، یہ آیہ مخصوص ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام مضطر ہیں، مضطر یہ ہیں کہ پورے مسلمانوں نے ان سے دشمنی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک زمانہ آئے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کو پوری زمین کا بادشاہ بنائے گا، وہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آیہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے قرآن کریم، مولانا فتح محمد جالندری صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا، بھلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ جو آیہ ہے کہ مضطر ہر مضطر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، یہ ایک مخصوص مضطر ہے، بیچارہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام پہ ہر دور پہ ظلم ہوا، امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ظلم، ان کا حق جو ہے چھینا گیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی باتیں دیگر شہید کیے گئے۔ تو یہ کون ہے کہ ان کے دعا پکارتا ہے، پھر ان کو پوری زمین کا خلفاء بنا لیتا ہے۔ اور بھائی جب ہم بیچارے ہوتے ہیں نا، مثلا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، دعا کرتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے، کسی کی بیماری ہے، کینسر کچھ ہے، وہ علاج، پھر دعا کیا علاج ہو گیا، تو وہ زمین کا بادشاہ نہیں بنتا بھائی۔ ہے کوئی بھائی اس طرح کہ وہ بیچارگی سے پھر زمین کا بادشاہ بنے؟ وہ اس طرح نہیں ہے، یہ ایک مخصوص آیا ہے۔ جماعت مخالفین نے اس آیے کے ذیل میں کوئی حدیث نقل نہیں کیا کہ یہ مضطر کون ہے، یہ حدیث ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں کتاب سلیم بن قیس کتب شیعہ کتب سے روایت دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی ہے، جز نمبر 2، یہاں پہ ملاحظہ فرمائے حدیث نمبر 25 ہے۔ یہ حدیث ہے، حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے وہ جو بیچارہ مضطر جس کا مدد دینے والا کوئی نہیں ہے، جب وہ اس کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اس کی اجابت کرتا ہے، اور اس سے جو تنگی ہوتی ہے، ضیق ہوتا ہے، وہ دور کرتا ہے، اس کو خلفاء الارض بناتا ہے۔ ھذا لنا خاصہ اہل البیت، یہ آیہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام، یہ سب عام نہیں ہے کہ اس مضطر سے مراد سب لوگ ہیں، یہ صرف اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔